فاروق سلیم صاحب، اگر میٹافوریکلی اسپیکنگ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے تو آبویسلی اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی، اس میں باپ بھی شامل ہوگی، اس میں آزاد امیدوار بھی شامل ہوں گے، تو پھر تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے نا ملک میں، جس کے آپ ایز این اکانومسٹ خواہش مند ہیں. دیکھیے مبشر صاحب، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہاں اکنامکس پڑھاتے ہیں، وہ پچھلے ہفتے اسلام آباد آئے ہوئے. ان کا تجزیہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں وسائل کی کنٹرول کی جنگ میں ملوث ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح امپروو کیا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں غربت کو کس طرح کم کیا جائے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے ریسورسز کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. جو بھی جماعت حکومت میں آتی ہے، دوسری اس کی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، وہ سیاسی عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایجنڈا ایک ہوتا ہے کہ اس کو حکومت سے گرایا جائے اور وسائل کا کنٹرول ان سے چھینا جائے. اب یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پروفیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی جو معاشی سمت ہے اس کو درست کس طرح کرنا ہے، یا جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ہر 10 میں سے 4 پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی شرح سے گر گئے ہیں. ان کا لینا دینا سیاسی جماعتوں سے نہیں. دوسرا، اگر تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے 48 سالوں میں 11 الیکشن ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور 11 الیکشنز کے نتائج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے نتیجوں میں، ان کے نتائج میں، ان کے نتیجے میں جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے اس کا حال خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے 48 سال کی تاریخ سے. اور جو لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کی جیب بھرتی چلی جاتی ہے اور گرم ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ 48 سال کی تاریخ ہے، 11 الیکشن میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ہم چلے ہیں 12واں الیکشن کروانے کے لیے. آئنسٹائن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس امید کی رکھیں، اس امید میں رہیں کہ اب نتائج رزلٹ تو وہی ہوگا. آئنسٹائن یہ کہتا تھا کہ یہ پاگل پن کی نشانی ہے، یہ انسینٹی کی ڈیفینیشن. تو تاریخ تو یہی ہے کہ آپ 12واں الیکشن کروانے چلے ہیں، 48 سالوں میں 11 الیکشن آئنسٹائن لاہور میں نہیں کبھی رہا نا، اصل میں آئنسٹائن کبھی لاہور میں نہیں رہا نا، اس لیے وہ کہہ سکتا ہے یہ. جی مبشر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو چوتھی باری وزیر اعظم نہیں آنا چاہیے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا آئنسٹائن کی ایگزامپل کے بعد. تو فاروق صاحب دیکھیے دنیا بھر میں سیاست جو ہے وہ بیانیے کے زور پہ لڑی جاتی ہے، وہ کارکردگی کے زور پہ لڑی جاتی ہے، اور وہ فیوچر ویژن کے زور پہ لڑی جاتی ہے. اب آپ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں، 3 بڑی سیاسی جماعتیں ذہن میں رکھ لیجیے. مجھے بتائیے کہ اس وقت کسی بڑی سیاسی جماعت کے پاس کوئی بیانیہ ہے؟ مجھے بتائیے کہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے پاس کوئی کارکردگی ہے کہ وہ سب بتا سکے کہ میں نے سندھ میں 13 سال حکومت کی ہے، میں نے کے پی میں 13 سال حکومت کی ہے، میں نے وفاق میں 5 سال 10 سال حکومت کی ہے، یہ میری کارکردگی ہے، اس کے زور پہ میں الیکشن لڑنے آیا ہوں. کسی جماعت کا دم. فیوچر ویژن مجھے بتائیے کہ کسی جماعت کے آپ کو اپنی معاشی پالیسی سے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ یہ ہماری معاشی پالیسی ہے، ہم مہنگائی کی شرح جو ہے جو 76 سال کی بلند ترین شرح پہ پہنچ گئی ہے اس کو اس طرح کم کریں گے. کسی نے آپ کو اپنی معاشی پالیسی دکھائی ہے کہ جو غربت کی شرح 40% آبادی تک پہنچ گئی ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے، یہ ہمارا بلو پرنٹ ہے، ہم اس طریقے سے غربت کو کم کریں گے.